سے کال کر رہا ہوں. میرا نام محمد حفیظ ہے. میں نے خواب میں چھوٹا شہد دیکھا ہے اور شہد کے چھتے کو میں ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مکھیاں جو سب اپنے آپ اڑ جاتی ہیں اور مجھے کاٹتی نہیں ہیں. پھر میں شہد نکالتا ہوں اور وہ اس سے بہت ساری بوتلیں بھرتا ہوں. تو پھر ایک گلاس میں پانی ڈال کے اس میں ایک چمچ شہد کی ڈال کے میں پی رہا ہوں. یہ میرا خواب ہے جی. تو آپ بیان فرما دیجیے. آپ کے خواب کا لب لباب شہد ہے، اور شہد کو عربی میں نحل کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے شہد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے، اور شہد جس مکھی سے حاصل ہوتا ہے اس مکھی کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. تو اس آیت پر غور کرتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. الہام یعنی دل میں بات ڈالنا. شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. یہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ میں، درخت میں اور چھتوں میں اپنے گھر بنا. پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں چلنا نرم اور آسان کر دیا. یہ جتنا بھی دور نکل جائے شہد کی مکھی، یہ بالآخر اپنے گھر، اپنے چھتے پر بآسانی واپس پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واپس آنا اور راہیں چلنا آسان کر دیا. پھر ارشاد ہوتا ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے. شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی ایک رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، سفید رنگ کی، زرد رنگ کی، سرخ رنگ کی. وہ کیا؟ شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے. یہ جملہ ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. للناس یہ عموم ہے کہ ہر شخص کے لیے، للناس تمام لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. آگے ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب غور کیجئے کہ آپ نے خواب میں شہد کا چھتا دیکھا اور شہد پیتے ہوئے بھی دیکھا. شہد دیکھنا، شہد پیتے ہوئے دیکھنا، شہد کا چھتا دیکھنا، شہد کی مکھیوں کو دیکھنا، ان تمام کی تعبیروں کے لیے آپ قرآن پاک کی اس آیت پر اگر رجوع کریں تو تعبیر یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ شہد میں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کی تعبیر یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے شفا یابی نصیب فرمائے گا. چونکہ شہد دیکھا، شہد سے شفا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بھی انشاءاللہ شفا سے ہے. اور اس کے علاوہ رزق حلال میں انشاءاللہ برکت بھی نصیب ہوگی. اور اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے، کوئی چیز غصب ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ گم شدہ چیز، جو چیز آپ کی گم ہو گئی ہے، وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شہد کی مکھی کو خواب میں دیکھا اور قرآن پاک کی آیت سنی کہ شہد کی مکھی سیدھی راہ چلتی ہے. اگر وہ جتنا بھی دور نکل جائے وہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے، اس کے لیے دوبارہ گھر آنا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی گم شدہ چیز کو ملا دے گا. تو یوں آپ نے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ علماء معبرین جو تعبیریں بیان فرماتے ہیں وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث ان کے پیش نظر ہوتی ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر تعبیر نکالتے ہیں. جیسا کہ یہاں آپ کو عرض کیا گیا، شہد دیکھا، تعبیر شفا نصیب ہوگی، گمشدہ سامان انشاءاللہ مل جائے گا، اس لیے کہ شہد کی مکھی راستہ اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، واپس آ جاتی ہے. تو آپ کا مال اگر گم ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ واپس آ جائے گا.